اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1982 کی 29 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ محمد کی آیت 8 سے ہو رہا ہے، 4:7/8۔ درس سے پہلے سابقہ درس میں ایک صاحب ہو گیا تھا، اس کی تصحیح ضروری ہے۔ یعنی 22 جنوری کے درس میں جنگ بدر کے ضمن میں بات یہ آ گئی تھی کہ ان جانثاروں نے ہتھیلی پہ سر رکھتے ہوئے اس مارکے کو سر کیا، لیکن ہمارے ہاں کے عجوبہ پرستوں نے اس کو دوسری طرف منتب کرا دیا۔ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر کینکریاں ماری تھیں اور اس سے وہ کفار کا لشکر جو تھا قریش کا وہ سب اندھے ہو گئے تھے، تو اس لیے وہ میدان سے بھاگ گئے تھے۔ تو اسی ضمن میں میں نے کہا کہ یہ تو پھر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معجزہ بتایا ہے۔ یہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ چڑیاں آتی تھیں اور وہ کینکریاں چونچ میں اور پنجوں میں لیے ہوتی تھیں اور انہوں نے ماری اور وہ ہاتھیوں کا بھرکس نکال دیا۔ تو میرے خیال آیا کہ اس سے کچھ تاثر ایسا ہوتا گویا یہ بھی جنگ بدر کا ہی کوئی واقعہ تھا یا حضور کے زمانے کا۔ یہ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سن پیدائش کا ہے، جس سال حضور پیدا ہوئے تھے، 40 سال نبوت کے سے بھی پہلے۔ تو گویا یہ قریش کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، حضور کی زندگی میں یہ بات بعد میں نہیں آئی تھی۔ تو یہ تصحیح ضروری ہے، خاص طور پہ اس لیے کہ یہ سب چیزیں ریکارڈ بھی ہو جاتی ہیں اور ریکارڈ میں تو پھر پتہ نہیں کب تک رہیں گی، تو میں نے اس کی تصحیح ضروری سمجھی۔ بعض اوقات ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ بات واضح نہیں ہوتی۔ سابقہ درس میں بات ایک ہی آیت پہ آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ بات بڑی واضح طور پہ سامنے آ گئی تھی، اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اگلی آیت یہ ہے کہ والذین کفروا فتعسل لہم واضل اعمالہم، اور اس کے برعکس جو لوگ اس سے انکار کریں گے، سرکشی برتیں گے، انجام کار ان کو تباہی ہوگی، شکست ہوگی، بربادی ہوگی، سرنگوں ہونا کہتے ہیں اس کو اصل میں۔ ان کی کیفیت یہ ہوگی، وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور وہ سارا ان کا کرتا دھرتا ضائع جائے گا۔ یعنی جس مقصد کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ شکست دے دیں اس نظام کو، اس تحریک کو، وہ اس میں ناکام رہیں گے، اس لیے ان کا سب کرتا دھرتا ضائع چلا جائے گا۔ یہ جو چیز ہے ضائع چلے جانے والی بات بھی اس سے پہلے کے درسوں میں آ گئی ہوئی ہے کہ اعمال کا رائے گاں جانا معنی کیا رکھتا ہے اور وہ کس طرح سے رائے گاں جاتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے ہمارے بظاہر اعمال جو ہم کر رہے ہیں رائے گاں چلے جا رہے ہیں، یعنی مذہب کے نام پہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ آگے بات ہے اور وہ اب جو درس ہم آگے چلتے جائیں گے آپ دیکھیں گے ایک ایک آیت جو ہے وہ ایسی کنسنٹریٹڈ آتی ہے، ارتکاز اس میں ہوتا ہے کہ ایک آیت کے اندر معانی کے ایک سمندر بند ہو گیا ہوتا ہے۔ ذالکا، اب دیکھیے کہا یہ ہے کہ یہ سب رائے گاں جائیں گے، ان کے اعمال تباہی ہوگی، ذلت ہوگی، خواری ہوگی، بربادی ہوگی۔ ذالکا، یہ کیوں ہوگا؟ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے ہوگا کہ وہ خدا کی کتاب، یہ کرہو کا لفظ ہے، یہ پنجابی کہنے نے بدے ردے کسے گل نو مننا، کہ وہ مجبوراً نام تو لیتے رہیں گے اس کا لیکن دل سے وہ اس کو نہیں تسلیم کریں گے۔ نفرت کے بھی معنی آتے ہیں، کراہت جسے آپ کہتے ہیں۔ ما انزل اللہ، قرآن سے ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ ماننا کو زبان سے وہ پڑے گا ان کو مجبوراً، لیکن دل سے وہ نہیں اس کو مانیں گے، پسند نہیں اس کو کریں گے۔ یہ وجہ بتائی ہے
فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس وجہ سے ان کے تمہارے وہ کام جن کو وہ سمجھیں گے کہ بڑے نیک کام ہم کر رہے ہیں، وہ ضائع چلے جائیں گے۔ ذالک، عام طور پہ ہمارے ہاں کہتے ہیں اسباب زوال امت، میں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، تو اس میں اسباب یعنی بہت سے کازز جو ہیں ہمارے ہاں کی تباہی کے، زوال کے، ان سے بحث کی گئی ہے۔ تو قرآن تو اس کا ایک ہی سبب بتاتا ہے، اور باقی اسباب تو اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ قرآن کا جو صحیح مقام ہے وہ نہ دینا، مجبوراً اس کو ماننا، عمل اس کے خلاف ہونا، یہ ہے جو قرآن نے وجہ بتائی ہے۔ کرے ہو جو ہے یہ تو غیر مسلموں کے لیے تو آ نہیں سکتا کہ وہ تو اسے مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ما انزل اللہ کے متعلق دل میں یہ چیز پیدا ہونا کہ جو وہ مقصد، جو مقام اس کا ہے وہ نہ دیا جائے، مجبوراً اس کو مانا تو جائے۔ کافر نہ توانی شد، ناچار مسلمان شاہ، اتنی جرت نہیں ہے کہ اس طرح سے اعلانیہ یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں اس کو مانتے۔ وہ نام اس کا رکھتے چلے جاتے ہیں، جیسا ہم خطوں کے اوپر 786 لکھ دیتے ہیں نا، اوپر 786 ہوتا ہے اور نیچے سارے قصے اور شراب کے اور کباب کے اور جوئے کے سب کچھ ہوتا ہے خط میں، اوپر 786 لکھا جاتا ہے۔ کرے ہو قرآن کے ساتھ یہ کیفیت ان کی ہوگی۔ یہ وجہ بتائی قرآن نے بنیادی اس قوم کی کہ جو قرآن کے ساتھ نسبت اپنی تو رکھتے ہیں اور لیکن عملاً قرآن کے ساتھ یہ کیفیت ہے ان کی، تو یہ تو بہرحال ہم مسلمان ہیں، اس میں کہ ہندوؤں کا، عیسائیوں کا، کفار کا، غیر مسلموں کا تو یہ ذکر نہیں ہے، وہ تو اس سے انکار ہی کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے جو قرآن نے کہہ دی؟ اور جب اس نے کہا ہے کہ تمہاری ذلت، تباہی، بربادی، زوال کا ایک ہی سبب ہے، تو اس ایک سبب کے اوپر تو ہمیں کھڑے ہو کر غور کرنا چاہیے نا کہ یہی تو وہ سبب ہے۔ اور خامخواہ کے لیے ہم کمیشن بٹھاتے ہیں، کمیٹیاں بٹھاتے ہیں تحقیقات کے لیے کہ معلوم کریں کہ صاحب اسباب کیا ہیں ہماری زوال کے۔ قرآن کہتا ہے اسباب نہیں، سبب دریافت کرو، اور ہم بتاتے ہیں تمہیں جو سبب ہے وہ یہ ہے۔ کرے ہو ما انزل اللہ، بظاہر یہ حیرت ہوگی کہ صاحب مسلمان ہو کر اور ما انزل اللہ سے، یہ جسے قرآن نے کراہت کہا ہے، کبیدگی دل میں پیدا ہو جانا اس کی طرف سے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ 2 آیتیں آپ اور لیجئے تو پھر آگے میں چلتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ ہو رہا ہے، ہماری نگاہ اوپر نہیں اٹھتی۔ 17/46 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب تو قرآن میں صرف خدا کا ذکر کرتا ہے تو ان کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ منہ موڑ کے چل دیتے ہیں۔ صرف خدا کی اطاعت، صرف قرآن کی محکومیت، بس اور آگے نہیں کچھ۔ وہ کہتا ہے جب تو قرآن میں صرف خدا کا ذکر کرتا ہے، نام لیتا ہے، اس کی اطاعت کی بات کرتا ہے، تو اس سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ منہ پھیر کے چل دیتے ہیں۔ ذرا آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ارے دل، یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے جو کہا ہے، تو یہ وہی ہے نا کہ جب تو ان کے سامنے قرآن کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کے ماننے والوں کی بات آ رہی ہے، تو وہ ان کے دل میں کبیدگی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے 39/45 39/45 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب تو خدائے واحد کی بات ان کے سامنے کرتا ہے تو جو لوگ اب اس کو جو کہا ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قانون مکافات عمل پر ایمان نہیں رکھتے،
آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اشمازت قلوب الذین لا یؤمنون، ان کے دلوں میں کبیدگی پیدا ہوتی ہے، مروڑ اٹھتے ہیں جنہوں کہندے نے نا، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے اصل میں۔ یہ کیفیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اب اتنی جرت نہیں کرتے کہ منہ سے یہ بات کہہ دیں کہ نہیں صاحب ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو کچھ اور مانتے ہیں۔ دلوں میں ان کے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب تو خدا کے سوا اوروں کا ذکر کرتا ہے انسانوں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ بات ہوئی نا جی، اب ٹھیک ہے نا، آپ نے جو فرمایا ہے کہ وہ فقہ میں یہ آیا ہے اور روایت میں یہ آیا ہے، دیکھیے نا یہ ہوا نا دین، وہ اکیلا خدا اور اکیلا قرآن لے آئے جناب۔ اتنے میں نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سے لوگ تھے جن کی داستانیں ہیں۔ میں نے عرض کیا عزیزان من، یہ تو ہماری داستان ہو رہی ہے۔ قرآن خالص، صرف قرآن۔ آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ کہا تھا، وہ جب غلام اور لونڈیوں کی بات آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ بحث تھی مرحوم مودودی کے ساتھ۔ قرآن کی روح سے ثابت کیا گیا کہ اسلام میں غلاموں اور لونڈیوں کا کوئی وجود نہیں ہے، قرآن نے اس کو قطعاً بند کر دیا ہوا ہے۔ انہوں نے روایات و فقہ وغیرہ سے ثابت کیا کہ نہیں صاحب غلام بھی ہیں اور لونڈیاں بھی ہیں، اور ہمارے ہاں تو آپ دیکھتے ہیں ایک ایک سلطان کے گھر میں 3-3 ہزار ہوتی تھی، اور یہ لمبا چوڑا۔ آخر میں ان سے پوچھا گیا کہ اس بات کی وجہ کیا ہے، تو آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا، پھر دہراتا ہوں۔ کہتا ہے کہ ان کی غلطی کا اصلی سبب یہ ہے کہ انہوں نے صرف قرآن سے غلامی کا قانون اخذ کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ جرم ہے یہ، اصلی سبب ان کی غلطی کا یہ ہے۔ دیکھتے ہیں قرآن کی آیت کا کس طرح سے ترجمہ ہو رہا ہے یہ، کہ جب صرف قرآن کی بات تو یہ کرتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر ایک بغض اور عداوت اور کینہ اور نفرت اور کبیدگی پیدا ہوتی ہے، صرف قرآن سے یہ کر رہے ہیں۔ میں بہت پرانی باتیں یا ان کے حوالے نہیں دیتا، کو کہا جاتا ہے کہ اس دور کی یہ باتیں ہیں، میں موجودہ دور کی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ ان کی بات ہے کہ جو اس دور میں ایسے مانے جاتے تھے کہ وہ جدید دور کے مفسر اور جدید دور کے عالم اور اتنے بڑے، یہ ان کی تحریروں کے اندر یہ چیزیں ہیں، زبانی کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ مسلک یہ ہے کہ یہ لوگ صرف قرآن سے کام اخذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھا نا جو قرآن نے کہا تھا کہ صرف جب تو قرآن کی بات کرتا ہے تو ان کے دلوں میں کبیدگی پیدا ہوتی ہے جی۔ اور انہی کے ساتھی مولانا امین حسن اصلاحی، اس زمانے میں تو یہ ان کے دست و بازو تھے، بلکہ کبھی کبھی امیر بھی ہو جاتے تھے۔ اب یہاں وہ تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے، تو اس زمانے میں انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ شریعت کو صرف قرآن کے اندر سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اخبار ان کا نکلتا تھا اس زمانے میں تسنیم، استقلال نمبر انہوں نے خاص نکالا تھا۔ یہ اندازہ لگائیے، وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ صرف قرآن کی بات یا صرف خدائے واحد کی بات تم کرتے ہو، تو دل میں ابال اٹھتا ہے ان کے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہاں تک جا رہے ہیں۔ انہوں نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ غلطی ان کی یہ ہے کہ یہ وہاں قرآن سے صرف لینا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ چیز مانتے ہیں صرف قرآن کو، وہ کافر ہیں۔ قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل ان کے ہاں عقیدہ ہے۔ قرآن کا چیلنج ہے ساری دنیا کو کہ تم اس کی 10 آیتوں کی مثل نہیں بنا کے سکتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن اور مثلہ معہو، اس کی مثل اس کے ساتھ، یہ تمام روایات کے جو مجموعے ہیں، یہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ۔ مقام کیا ہے ان کا؟ یہی پھر مودودی مرحوم، رسول اللہ نے جو کچھ استاد کی حیثیت سے بتایا اور سکھایا ہے،
وہ بھی اسی طرح خدا کی طرف سے ہے جس طرح قرآن خدا کی طرف سے ہے. اس کو غیر از قرآن کہنا صحیح نہیں ہے. تو بن گئے نا دو قرآن الگ. وہ مثلہ معہو کا عقیدہ. چلیے صاحب برابر برابر ہی تم نے رکھا، شکریہ جناب کا. متوازی تو چلایا. کہنے لگے نہیں صاحب اور سنیے. اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث جب برابر آئیں اور دونوں میں تضاد ہو تو حدیث قاضی ہے قرآن پر. فیصلہ وہ ہے جو حدیث کے اندر ہے، قرآن کا نہیں. اور آگے بڑھے تو کہا کہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے. پہلے تو مثلہ معہو ہوا، اکیلا قرآن نہیں. اکیلے قرآن میں شریعت ماننے والے کافر ہیں. دونوں کو اکٹھا لائے، مثلہ معہو پہلے یہ چیز کہی. وحی کی دو قسمیں بنائیں، ایک وحی قرآن کے اندر، ایک وحی ان چیزوں کے اندر. چلیے دو برابر کی قسمیں صحیح نہیں. پھر یہ وحی جو ہے یہ روایات کے اندر یہ 6 ایرانی جامعین جو تھے حدیثوں کے، ان کا اکٹھا کیا ہوا یہ جو مواد ہے حدیثوں کی کتابوں میں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ قرآن پہ قاضی ہیں، قرآن کو منسوخ کر سکتے ہیں. ایک حدیث یہ چلی آ رہی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے قول کو قرآن کے سامنے لاؤ، اگر وہ اس کے مطابق ہے تو اسے میرا قول سمجھو، اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو میرا قول نہیں ہو سکتا. نظر آتا ہے کہ چمک رہی ہے یہ روایت کہ حضور کی یہ ہوگی، وہ بالکل صحیح ہے. اس حدیث کو لے کے یہ اہل اعتصام اہل حدیث کا یہاں سے نکلتا ہے آرگن. انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہو ہی نہیں سکتی. رسول اللہ اور یہ فرمائیں کہ میرے قول کو قرآن کے سامنے لے آؤ اور اس کے خلاف ہے تو رد کر دو. انہوں نے کہا لا حول ولا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اندازہ لگائیے کہاں کھڑے ہیں آپ. پھر میں نے کہا ہے نا کہ آپ اسباب زوال امت جو ہے اس کی تحقیق کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ کرہوا ما انزل اللہ، بس ایک سبب ہے اس امت کی تباہی کا. آگے بڑھیے. یہ تو انفرادی کوششیں تھیں. ہمارے ہاں آج کل اسلامی قوانین، اسلامی نظام، اسلامی مملکت بہت چرچا ہو رہا ہے. اسلامی قوانین بھی نافذ ہوئے. ان میں زکوٰۃ سے متعلق بھی ایک قانون ہے. حکومت کی طرف سے وہ قانون آرڈیننس کے ذریعے سے نافذ ہوا کہ اس طرح سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی. ایک فرقہ نے، شیعہ حضرات نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ ہم نہیں اسے تسلیم کرتے. انہیں ایگزمپٹ کرنا پڑا، مستثنا قرار دے دیا کہ آپ لوگ اپنی فقہ کے مطابق جو عمل ہے آپ کر لیا کریں. یوں گئے نا. جب انہوں نے یہ بات کہی تو باقی فرقوں نے کہا کہ ہمیں کیوں نہیں رعایت دی جاتی. آئین میں تبدیلی کرنی پڑی اور کہنا پڑا کہ ہر فرقہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق کر لے. چلیے جی. اب اس میں یہ چیز آئی کہ وہاں جو زکوٰۃ کاٹنے والی مشینری ہیں، ادارے ہیں، انہیں لکھ کے دے دیجئے کہ میں فلاں فقہ کا پابند ہوں، اس لیے مجھے اس آرڈیننس سے مستثنا قرار دیا جائے، میری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے. تو یہ لکھ کے دینے سے وہاں سے وہ مستثنا قرار دے دیتے تھے، ایکسیپٹ کر لیتے تھے. اس دور میں بھی ایسے لوگ بستے ہیں، ابھی معلوم نہیں ان کو ختم کیوں نہیں کیا گیا اس سے پہلے. انہوں نے لکھ دیا کہ میں فقہ قرآنی کا قائل ہوں، اس کی روح سے مجھ پر یہ آرڈیننس عائد نہیں ہوتا، مجھے مستثنا قرار دیا جائے. جواب دیا گیا کہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا ہوتی ہے فقہ قرآنی؟
فقہ حنفی کا ہو، فقہ شافعی کا ہو، فقہ مالکی کا ہو، فقہ حنبلی کا ہو، فقہ جعفری، فقہ قرآنی ہیں، اور مسترد کر دیا کہ یہ تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ سنتے ہیں کرے ہو ما انزل اللہ، میں ان سے خط و کتابت کر رہا ہوں کہ لکھ کے بھیجیے، جواب نہیں دے رہے۔ جنہوں نے لکھ کے بھیجا تھا فقہ قرآنی، انہیں جواب دے دیا کہ یہ نہیں تسلیم کی جا سکتی۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کی آیتیں؟ جی پھر سنا دوں۔ وہی جو 45ویں آیت، 39/45، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ واذا ذکر الذین من دونہ اذا ہم یستبشرون۔ خدا کے سوا بات اور انسانوں کی کرو گے نا تو بہت خوش ہو جائیں گے۔ بات ہوئی نا، ہم مستثنا قرار دیتے ہیں صاحب، خدا کی فقہ تم کہتے ہیں لا کے ساتھ، یہ کیسے تسلیم کی جائے؟ اسلام کے نام پہ مملکت کہہ رہے ہیں، قوانین کہا جا رہا ہے، نظام کہا جا رہا ہے۔ عملاً یہ بات یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی لوگوں سے کہا جا رہا ہے، لکھ کے بھیجا جا رہا ہے کہ ان فقہوں میں سے کسی فقہ کو مانو تو پھر تو مستثنا قرار دو گے۔ انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ صاحب یہ تو فرقہ بندی ہے۔ کہا آئین کے اندر بھی تو ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ ہر فرقہ اپنی فقہ کے مطابق یہ کہے۔ انہوں نے لکھ کے بھیج دیا کہ صاحب فرقہ بندی تو قرآن کی روح سے شرک ہے، تو ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم شرک کے مرتکب ہوں۔ کہا اس کی روح سے تو آپ کو کسی فرقہ کے ساتھ متمسک ہونا ہی پڑے گا۔ اس دور میں مسلمان ہو کر اور پھر توحید پرست ہونا، یہاں تو مسلمان رہ وہ سکتا ہے جو شرک کا مرتکب ہو، کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ آپ کو متمسک ہونا پڑے گا۔ یہ چیزیں نظری نہیں میں کہہ رہا، یہ عملاً ہو رہا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ میں وہ اب آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے میرا خیال ہے جنہوں نے یہ لکھ کے بھیجا تھا اور ان کو جواب مل گیا، میرے پاس ہیں ان کے جواب کہ قرآنی فقہ نہیں تسلیم کی جا سکتی۔ سن رہے ہیں آپ؟ وہ ایک ہانگ کانگ سے آیا، وہ غیر مسلم ایک صحافی، اس نے آ کے رجم کے متعلق انٹرویو لیا ہمارے صدر محترم سے، اور انہوں نے رجم کے متعلق یہ سوال کیا کہ اس کو سزا آپ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سزا ہے، یہ قرآن کے۔ وہ غیر مسلم صحافی اس نے کہا کہ قرآن میں تو یہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود یہ شریعت کا حکم ہے۔ وہی جو میں نے ابھی عرض کیا تھا نا، کہ جو لوگ صرف قرآن سے شریعت کو محدود سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں، کافر ہیں۔ صرف قرآن کو کافی سمجھتے ہیں تو گویا ایسا ہے جیسا یہ ان لوگوں کے اپنے ذہن کی کوئی افتراء ہے، خود تراشیدہ کوئی ان کا عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ جو بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ قرآن کو کافی سمجھتے ہیں یہ لوگ، یہی کہا ہے انہوں نے۔ مودودی مرحوم نے یہ کہا کہ یہ صرف قرآن سے قانون اخذ کرنا چاہتے ہیں، کہ گویا قرآن کو کافی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو ایسا سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ لوگ اسے کافی نہیں سمجھتے جو ہم نے نازل کر دیا ہے؟ کہتے ہیں ہم کافی نہیں سمجھتے۔ بیٹھے رہو لے کے اپنی کتاب کو۔ کہتا ہے کیا یہ لوگ اسے کافی نہیں سمجھتے؟ یہ آپ کے ہاں کے اس دور کے مجدد اور محدث اور مفسر ہیں عزیزان من، اسلام آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں، اسلامی قوانین بنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کہنے والا کہ قرآن کافی ہے،
کافر ہے۔ قرآن یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن نازل کر دیا؟ کہتے ہیں کافی نہیں، قرآن کے ساتھ انسانوں کو ملانا پڑے گا، اور ملانا اس طرح سے پڑے گا کہ قرآن تو پھر تلاوت کے لیے رہ جائے گا، احکام سارے ان کے ہوں گے، قرآن کے خلاف احکام سارے جو نازل ہو رہے ہیں۔ میں نے انہوں نے پوچھا شریعت، وفاقی شریعت کو میں نے لکھا کہ آپ کے ہاں یہ اصول بنایا ہے کہ کتاب اور سنت کے مطابق جو قانون ہوگا وہ اسلامی ہوگا، جو اس کے خلاف ہوگا وہ اسلامی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر ایک قانون قرآن کے خلاف ہو اور سنت کے مطابق ہو، اس کو غور سے سنیے جو میں کہہ رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ قرآن اور سنت دونوں کے مطابق ہو تو اسلامی ہوگا، خلاف ہو تو اسلامی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اگر ایک قانون قرآن کے خلاف ہے اور سنت کے مطابق ہے، اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اسلامی ہوگا یا غیر اسلامی ہوگا؟ کہا مثلاً، میں نے کہا مثلاً وصیت کا قانون قرآن کریم میں بالتصریح یہ لکھا ہے کتب علیکم اور حقا علی المتقین، پورے مال کی وصیت کر سکتا ہے جس کے حق میں چاہے کر سکتا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب اس نے وراثت کے احکام دیے، تقسیم کیا وراثت کی روح سے، ہر ترکے کے حکم کے ساتھ کہا من بعد الوصیت، وصیت پوری کرنے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو اس پہ یہ حکم لاگو ہوگا۔ 3 دفعہ وہ حکم آیا ہے، تینوں بار قرآن نے اس کو ریپیٹ کیا ہے۔ وضاحت ملاحظہ فرماؤ، کہیں ایک دفعہ نہیں کہا بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، بیوی کو اتنا، یہ اور اس کے بعد من بعد الوصیت، یہ ہوتا ہے وصیت کے بعد اتنا ہے۔ وصیت کیسے لکھی جائے گی، کیسی لکھائی جائے گی، پوری ایک لمبی چوڑی آیت اس کے متعلق، اتنا واضح اور اہم حکم۔ آپ کے ہاں کی فقہ کا مسئلہ جسے وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں مبنی ہے کہ نہیں صاحب، وصیت صرف 1/3 میں کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی وارثوں میں سے کسی کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ میں نے کہا یہ گلیئرنگ ایسی واضح مثال ہے کہ قرآن کے خلاف، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک روایت کے مطابق ہے، یا فقہ کا آپ کے ہاں لا یہی ہے، اس کے مطابق ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ قانون جو ہے یہاں رائج، یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی؟ وفاقی شرعی عدالت سے میں نے ریکویسٹ کی ہے لکھ کر، بڑا مشکل سوال ہے۔ مشکل کس لیے ہے؟ جرأت کی ضرورت ہے نا۔ کہا کہ یہ وصیت کا مسئلہ جو ہے وہ پرسنل لا کے تابع آتا ہے، اور پرسنل لا جو ہیں وہ وفاقی شرعی عدالت کے احاطہ اقتدار میں نہیں آتے، اس لیے ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا جی وصیت کی بات میں نہیں پوچھتا، وہ تو میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کہ ایسے احکام ہے۔ میں یہ اصول پوچھتا ہوں کہ اگر ایک قانون قرآن کے خلاف ہو، سنت کے مطابق ہو، تو آپ کی عدالت اسے اسلامی تسلیم کرے گی یا غیر اسلامی؟ اس کا جواب نہیں دیتے۔ کر لو کیا کرتے، عزیزان مان۔ پھر آپ کمیٹیاں بتاتی ہیں اس بات کے لیے کہ ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، کیسے واضح الفاظ میں قرآن نے، میں کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں نا قربان ہو جانے کو جی چاہتا ہے، یہ ذالک کا ایسا اہم ہے اس مقام پہ آیا ہوا، وہ یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب یہ ہو جائے تو پھر جو کچھ بھی اسلام کے نام پہ تم کہتے ہو فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، وہ سب رائے گاں جاتا ہے۔ خدا کی کتاب کے متعلق یہ ایٹیچیوڈ، اور اس کے بعد اپنے اعمال کو اسلامی کہنا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔
حبط اعمال. فخر سے ہمارے یہاں ہوتا ہے اس دفعہ 50,000 ہم لوگ حج کرنے کے لیے گئے، مسجدوں میں اتنے زیادہ نمازی آ گئے، زکوٰۃ 1 ارب روپیہ جو اکٹھا کیا، یہ سارا کچھ یہ اسلامی چیزیں ہیں نا. یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. ہاں جی، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کہا گیا تھا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. کانپ اٹھتا ہے آدمی کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. سنیے، یہ آخرت کی کون سی بات قرآن نے کہی ہے جس کے متعلق کہا کہ ایمان نہیں رکھتے؟ ایسا کچھ قرآن تو ایک محاکاتی منظر سا پیش کرتا ہے نا کہ میدان ہے، عدالت ہے، قومیں آ رہی ہیں، سامنے سے گزر رہی ہیں بارگاہ خداوندی سے، وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، بتاتے جاتے ہیں. یہ انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے متعلق بتاتے چلے جاتے ہیں. ہم بھی وہاں سے گزر رہے ہیں. امت محمدیہ کہلانے والے. پھر سوچئے عزیزان من، کہا تھا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ذرا ان سے پوچھئے گا جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو میں کہنے لگا ہوں. یہ گزر رہے ہیں، حضور تعارف کرا رہے ہیں ہمارا. وقال الرسول، رسول پکار اٹھے گا، یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ وہ قوم گزر رہی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہمارا تعارف ہو رہا ہے بارگاہ خداوندی میں قیامت کے دن. آخرت پر ایمان رکھنے والے جو ہیں ان کے سامنے نہیں ہے یہ آیت. کہیں نہیں کہا گیا کہ انہوں نے میری حدیثوں کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے فقہ کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے تفسیر کو چھوڑ دیا تھا. کہا یہ وہ قومی نسبت میری طرف کرتی ہے، اور کیفیت یہ ہے قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. کسی اور چیز کے متعلق نہیں کہا کہ انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا تھا. حضور شکایت فرما رہے ہیں بدرگاہ رب العزت اس قوم کا، اپنی قوم کا، امت کا تعارف کراتے ہوئے. عزیزان من، آخرت پر ایمان رکھنے والے کے سامنے تو یہ بات ہوگی نا کہ وہاں جو چیز شکایت ہماری، حضور شکایت فرمائیں گے جن کی طرف ہم نسبت اپنی کرتے ہیں، امت محمدیہ کہلاتے ہیں. قرآن نے، خدا نے اس لیے رسول اللہ کی زبان سے قوم ہی کہلایا ہے، یہ قوم جو میری طرف نسبت کرتی ہے اپنا، اور کیفیت یہ ہے کہ تیرے قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. یہ قوم ہے جو جا رہی ہے تمہارے سامنے سے، جس کا آخرت پر ایمان ہے عزیزان من، اس کا تو اس پہ بھی ایمان ہوگا کہ میں کہیں اس گروہ کے اندر نہ شامل ہو جاؤں جس کے متعلق کہا جائے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. عملاً قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. قرآن واحد کو ماننے والوں کو کافر کہا جا رہا ہے. اندازہ لگائیے، اسلامی نہیں کہا جا رہا، اس کو تسلیم نہیں کی جا رہی. قرآن کا احکام جس کے فقہ قرآنی کہتے ہیں، تسلیم نہیں کیا جا رہا. الرغم بتایا جا رہا ہے کہ یہ حکم قرآن کے خلاف ہے، جو رائج ہے قانون. کہا جاتا ہے کہ یہ وفاقی شرعی عدالت ہے، ہمارے ہیتے میں نہیں. اللہ اکبر. ذالکا، کیوں یہ حالت ہماری ہے، ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. آج ذلیل اس لیے ہے، ذالکا بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. کہا کہ یہ حالت اسی قوم کی نہیں ہوئی. ہم تو شروع سے ہی بھیجتے رہے ہیں اپنی کتابیں، اپنی وحی، اپنے قوانین. یہ سنت اللہ ہے کہ جس نے بھی قوانین خداوندی کو چھوڑا، جس قوم نے بھی چھوڑا،
اس کی یہی حالت ہو گئی. افلم یسیروا فی الارض. آ گیا قرآن تاریخ کی طرف شہادت دینے کے لیے. آؤ انہی کی بات نہیں ہے. چلو ان کھنڈرات کو دیکھو، ان کھنڈرات کی اینٹوں پہ جو نقش تمہیں اب بھی نظر آتے ہیں اقوام گزشتہ کی تاریخ کی داستانوں کے، پڑھو ان کو. کیا جرم تھا ان کا؟ کرہوا ما انزل اللہ. ہمارے لیے تو ما انزل اللہ قرآن ہے، ان کے لیے اپنے اپنے نبی کی کتاب ما انزل اللہ تھی. دنیا کی ہر قوم عزیزان من جو مذہب پرست اپنے آپ کو کہلاتی ہے، اور ان کے پاس تو ما انزل اللہ ہے نہیں، اور چیزوں کو ما انزل اللہ بنایا ہے. جب تک وہ اپنے مذہب کی پرستار رہتی ہے ذلیل و خوار قوم رہتی ہے. وہ اس مذہب کو چھوڑ کے جب سیکولرزم جسے آپ کہتے ہیں خالص عقل و بینش کی بنا پہ اپنے معاملات سنوارتی ہے تو پھر بھی آگے بڑھ جاتی ہے. تاریخ اس کی شاہد ہے کہ جس نے بھی خدا کی وحی کو چھوڑا، جس قوم نے ذلیل ہوگی. فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. ان سے کہا کہ جاؤ دیکھو تاریخی قوائف کو، اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھو. اب تو زمین کے نیچے سے دبی ہوئی تاریخی دستاویزاں برآمد ہو رہی ہیں. کیا جرم تھا ان قوموں کا؟ قوانین خداوندی کو چھوڑ دیا تھا، انسانوں کے قوانین کو. کیا کیا خدا نے؟ دمر اللہ علیہ، روڈ رولر بھیج دیا ان کے اوپر سے. یہ کیفیت ہو گئی ان قوموں کی. تاریخی شواہد کے بعد اگلے دو لفظ سنیے عزیزان من. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا. یہ انہی کی بات نہیں ہے، جو قوم بھی یہ کرے گی یہی کچھ ہوگا اس کے ساتھ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا. یہ اس لیے کہ خدا کی پشت پناہی تو اسی قوم کو حاصل ہو سکتی ہے جو خدا کے قوانین کو تسلیم کرے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. جو اس کو چھوڑ دیتا ہے پھر کوئی ان کا پشت پناہ نہیں رہتا دنیا کے اندر. سوچئے ہے کوئی پشت پناہ ہمارا؟ ہے جس پہ بھروسہ کریں بھی تو وہ انسانوں کی بات ہو جائے گی نا جی. ما انزل اللہ کو چھوڑ کے یہ سمجھنا کہ ہمیں خدا کی نصرت حاصل ہوگی، خدا کی پشت پناہی ہمیں حاصل ہوگی. کس طرح ہوگی؟ جس طرح ہوگی کہ صاحب 20 لاکھ کے قریب یا 15 لاکھ کے قریب دعا جو مانگتے ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین. فانصرنا نصرت خداوندی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. کرہوا ما انزل اللہ. اور عزیزان من یہ اپنی ہی بات میں نہیں کہہ رہا، دنیا میں کوئی مسلمانوں کی کوئی بھی مملکت ایسی نہیں ہے جہاں قرآن کا قانون نافذ ہو. ان کو تو چھوڑ دیجئے کہ جو سیکولرزم پہ ہی آگے ہوئے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو اسلامی مملکتیں بھی کہلاتی ہیں، اسلامی نظام کہتے ہیں، قوانین نافذ ہیں. قرآن کا قانون اس وقت دنیا میں کہیں نافذ نہیں ہے. انسانوں کے قانون ہی نافذ. اور پھر جب یہ کوئی قوم دیکھے کہ الرغم ہمارے قوانین جن کو ہم اسلامی کہہ رہے ہیں قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، اس سے بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوں، جاتے ہیں تو جائے. وہ انسانوں کی بنائی ہوئی فقہ اور قوانین جو ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے سے تو وہ آپ کو سزا ملتی ہے. یہ بات کہ یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے، یہ قانون خود جو بنا ہوا ہے، اس کی کوئی سزا دنیا میں نہیں مل تو رہی ہے. عزیزان من، تیری ہی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہو تو کیا علاج اس کا؟ یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی کہ کرہوا ما انزل اللہ. اور اس کے برعکس ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار.
قرآن پر ایمان رکھنے والے، ما انزل اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس ایمان کے بعد اس کے مطابق جو وہ کام کریں گے اس کا نتیجہ وہ جنت ہوگی جس کے ہم وعدے کرتے چلے آ رہے ہیں اور جس کی شادابیوں میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔ اس کے برعکس والذین کفروا، اب آئیے ایک اور کیٹیگری۔ عجیب بات ہے، میں نے کہا تھا کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے قرآن کا انداز یہ ہے، پہلے پھیلائی ہوئی باتیں کرتا تھا تو آہستہ آہستہ یہ ارتکازاً باتیں کرتا ہے، حتیٰ کہ جب ہم 29ویں 30ویں پارے میں پہنچتے ہیں تو وہاں تو ایک ایک لفظ کے اندر پوری تفسیر ہوتی ہے لکھی۔ عجیب انداز ہے قرآن کا۔ کہتا چلا آ رہا ہے کفر کیا ہے، لیجیے ہمارے ہاں تو یہی نا کہ خدا کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارا اپنا انکار جو ہے اپنے آپ کا وہ کفر ہے۔ شعر تو ہے فارسی کا، بات کو کہہ گیا ہے، شاخ نہال سدرائی خار و خس چمن مشاؤ، تو شجر طوبہ کی شاخ ہے، مومن سے کہتا ہے، مسلمان سے کہتا ہے، تو باغ کے خار و خس کے ساتھ اپنے آپ کو ملا رہا ہے۔ سن جو میں کہہ رہا ہوں، منکر ہو اگر شوی، خدا کا اگر تم منکر ہو گیا تو ٹھہر جا، تھوڑی دیر کے لیے رہو۔ منکر خیشتن مشاؤ، اپنا منکر نہ ہو۔ یہ انکار خیش کیا چیز ہے؟ کون ہے جو میں نہیں کہتا اپنے آپ؟ اس سے کون منکر ہوتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے جو قرآن نے بتایا۔ کہنے لگا آؤ تمہیں بتائیں، دو زندگیاں ہیں۔ ایک انسان کی طبعی زندگی ہے، فزیکل لائف۔ کہا اس حد تک انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کی مشینری جسم کی ایک جیسی ہے۔ کچھ فرق نہیں ہے ان دونوں میں۔ کھانا پینا، سانس لینا، روشنی، زندگی کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، حیوانات بھی اسی طرح سے کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، سانس لیتے ہیں، روشنی میں، گرمی میں۔ انسان بھی اسی طرح سے یہ کچھ کرتے ہیں۔ تو اس حد تک تو حیوانی اور انسانی زندگی یکساں ہے۔ انسانی زندگی کیا ہے؟ اس کے علاوہ انسان میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ منکر خیشتن جو کہا تھا نا اس نے، اور یہ وہ چیز ہے جسے آپ میں کہتے ہیں یا میری کہتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ہی یہ کہا تھا، کیا مراد ہوتی ہے اس کی؟ آپ کی زبان ذمہ دار ہوتی ہے اس کی، جو کہا تھا آپ نے؟ لفظ تو زبان سے ادا ہوئے تھے نا۔ یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں ہوں اس کا ذمہ دار؟ میں کیا ہے یہ؟ اور پھر میرا اور میری تو چلا جاتا ہے سر۔ میرا مال، میری جان، میرا باپ، میرے بیٹے، میری بیوی، میرا گھر، میرا مکان، میرا یہ میں کون ہے جس کا یہ سب کچھ؟ حتیٰ کہ میری جان بھی کسی میں کی ہے۔ یہ جان بھی بات نہیں، اس لیے کہ جان تو حیوان میں، انسان میں، دونوں میں یکساں ہوتی ہے۔ اس کی موت بھی اسی مشینری کے رکنے سے ہوتی ہے، اس کی موت بھی ہوتی ہے۔ یہ کس کی ہے جان؟ حیوان یہ بات نہیں کہتا، نہ کہہ سکتا۔ انسان کہتا ہے نا کہ میری جان بھی چلی جائے تو میں پھر بھی یہ نہیں کروں۔ میری جان یعنی جان کچھ اور ہے اور یہ میں اور ہے جس کی یہ ہے۔ بس یہ وہ میں ہے عزیزان من جو فرق ہے حیوان میں اور انسان میں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ سر دست اگر تو خدا کا انکار کر رہا ہے تو خیر، لیکن یہ میں کا انکار نہ کرنا۔ یہ میں سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے جو قرآن نے بھی اتنی اہمیت دی ہے؟ ابھی میں آتا ہوں اس آیت پہ۔
بیل کو بھوک لگتی ہے وہ باہر نکلتا ہے، جو کھیت سب سے پہلے سامنے آتا ہے اس میں چرنے لگ جاتا ہے، کوئی جرم نہیں۔ جرم اتنا ہی ہے نا کہ وہ کھیت والا آ جائے تو وہ کوئی ڈنڈے مارتا ہے، ویسے اگر یہ بات نہ ہو تو کوئی جرم نہیں۔ اس کی ضمیر میں بھی بیل کے کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی، تو ضمیر تو ہوتی نہیں ہے۔ بیل کی زندگی کیا ہے؟ جہاں گھاس ملے کھا لیا۔ یہ بات کہ اپنے ہی کھیت سے کھانا چاہیے مجھے، دوسرے کے کھیت سے نہیں کھانا چاہیے، یہ فرق ہے انسان اور حیوان میں، جائز اور ناجائز میں، حلال اور حرام میں۔ حیوانات کی سطح پر یہ بات نہیں ہوتی، یہ انسانی سطح پہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ رزق کے حلال ہی ضروری ہے۔ گھی تو وہی ہے، چرا کے کھائیے، قیمت لے کے کھائیے۔ چرایا ہوا گھی کبھی یہ نہیں کہتا کہ نہیں صاحب میں تمہیں پہلوان نہیں بنا سکتا، تم نے چوری کا گھی کھایا ہوا ہے۔ پانی چرا کے پیجیے، اس سے بھی پیاس بجھتی ہے، پانی خرید کے پیجیے، اس سے بھی پیاس بجھتی ہے۔ جسم کے اوپر جو اثر ہے اس پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ فرق کس چیز پہ پڑتا ہے؟ یہ میں پہ فرق پڑتا ہے۔ یہ میں ہے جسے قرآن نے نفس کہا ہے، یہ میں ہے جسے پرسنالٹی کہتے ہیں، ذات کہتے ہیں، خودی کہتے ہیں، سیلف کہتے ہیں، میں کہیے نا، یہ اس کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ رزق حلال سے یہ شے کہ جس کو آپ نے یہ ذات خودی میں کہا ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، ارتقائی منزل میں آگے بڑھتی ہے۔ ویلیوز ان کو کہتے ہیں، اقدار ان کو کہتے ہیں۔ ویلیوز اور اقدار صرف انسانی سطح پہ ہوتی ہے، حیوانی سطح پہ نہیں ہوتی۔ اور یہ ساری بات جتنی بھی قرآن، وحی، انبیاء کرام، رسولوں کا سلسلہ، سارا قصہ میں سے متعلق ہے۔ ان احکام و قوانین خداوندی سے یہ جو میں ہے یہ سنورتی ہے، نکھرتی ہے، بڑھتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر مرنے کے بعد یہ ارتقائی منزل، اگلی منزل میں جاتی ہے، اسے جنت کہتے ہیں۔ اور جو وہاں یہ نہیں ہوتی وہ جہنم ہوتی ہے۔ جنت اور جہنم اس جسم کی ہے نہیں، وہ تو یہیں تو دبا دیا جاتا ہے۔ یہ میں آگے چلتی ہے۔ یہ ہے اصل شے جو دین یا وحی یا خدا کے قوانین اور احکام کرتے ہیں۔ وہ جو میں جس نے آگے چلنا ہے یہ اس کو زندہ رکھتی ہے، تقویت دیتی ہے، نشو و نما دیتی ہے، جنت میں جانے کے قابل بنا دیتی ہے۔ ویلیوز، حیوانات میں ویلیوز نہیں ہوتی، بس یہ فرق آ گیا حیوانی زندگی اور انسانی زندگی میں۔ اسی لیے ان کی طرف نہ کوئی نبی آیا، نہ وحی آئی، نہ کوئی کتاب ہے ان کے پاس۔ ویلیوز ہی نہیں ہے تو سوال ہی نہیں ہے، زندگی تو کھانے پینے کا نام ہے۔ اب آئیے ادھر قرآن کی طرف، کیا کہا گیا ہے؟ والذین کفروا، کہتا ہے آؤ تم پوچھتے ہو سب مسلمان کسے کہتے ہیں، کافر کون ہوتا ہے، کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ کہتا ہے آؤ تمہیں بتائیں کفر کیا ہے۔ کافر وہ ہے یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام، جو زندگی صرف کھانے پینے سونے جاگنے کو سمجھتے ہیں حیوانوں کی طرح، ان کو کافر کہتے ہیں۔ لیجئے جناب، کفر اور اسلام کی بات کیسے واضح ہو رہی ہے؟ زندگی کا مقصد اگر آپ کا یہ ساری دنیا کی دولت سمیٹنا، اس کی نعمتیں اکٹھی کرنا، خوشگواریاں، یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے، کیونکہ جسم کا تو تندرست توانا رہنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اسی سے تو اندر ویلیوز ہوں گی، وہ میں جو اس کی ہوگی نا۔ لیکن اگر مقصود بالذات اتنا ہی ہے اور آپ میں ویلیوز کا کوئی فرق نہیں ہے، حرام اور حلال میں کوئی تمیز نہیں ہے، تو یہ حیوان کی سطح کی زندگی ہے، انسان کی زندگی نہیں۔ اور اس زندگی کو قرآن کفر کہتا ہے۔ جو مقصود حیات اتنا ہی سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں،
اور جو اس سطح کے اوپر جا کے اس میں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ویلیوز کا خیال رکھتے ہیں، جائز و ناجائز، حرام و حلال کا خیال رکھتے ہیں، وہ ہیں کہ جو کفر سے اوپر جا کے اسلام کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اب کفر و اسلام کی زندگی تو قرآن نے کہہ دی ہے والذین کفروا۔ اجتماعی زندگی میں اس نے کہا تھا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو بھی خدا کی کتاب کے مطابق حکومت کام نہیں کرتے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ وہ تو ہے آپ کے یہاں کی اجتماعی زندگی۔ افراد کی زندگی یہ ہے کہ یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام، زندگی حیوانی سطح کی زندگی جو سمجھتے ہیں تو ان کو کافر کہا جاتا ہے، اور جو یہ ہیں انہی کو والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ تو یہ تو ہر شخص اپنے ہاں طے کر سکتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے اپنے آپ کہ میری زندگی کا مقصود اتنا ہی ہے۔ عزیزان من، سوچئے گا اطمینان سے کہ زندگی کا اتنا ہی مقصد ہے۔ کیوں میاں صاحب آج کل پھر کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے صاحب اللہ کا شکر ہے، پڑھے لکھے ملازم نوکری کی، بڑی عزت کی نوکری کی، نوکری بڑی عزت کی، اس فریب خوردہ شاہی کو کیا کہا جائے؟ بڑی عزت کی نوکری کی، ٹھیک ہے جی، ریٹائر ہوئے۔ اکبر جو کہہ گیا، کیا کہیں اب آپ، کیا کار نمایاں کر گئے؟ بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ کار نمایاں۔ بیل بھی اسی طرح سے مرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، سانس لیتا ہے، تبھی مشینری ختم ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ وہ بھی مر گیا، یہ بھی مر گیا۔ اس کی موت کفر کی موت ہے۔ حیوانی سطح کی زندگی کفر کی زندگی ہے۔ عزیزان من، جو آج کل فخریہ بیان ہوتا ہے نا کہ صاحب اللہ کا شکر ہے کاروبار میں بڑی ترقی ہوئی ہے، اولاد بھی اللہ نے دی، پڑھایا لکھایا ہے، وہ ڈاکٹر ہو گیا ہے، وہ امریکہ چلا گیا ہے، ہمیں لیا نا، جی ہاں، وہ اسمگلنگ کرتا ہے، وہ بلیک کرتا ہے، یعنی بہت ہے اللہ کا دیا ہوا، یعنی یہ شیطان کا دیا ہوا نہیں، اللہ کا دیا ہوا۔ وہ حرام کمائی ساری اللہ دیتا ہے، بہت ہے جی اللہ کا دیا، بڑی اچھی زندگی بسر ہو گئی ہے، الحمدللہ صاحب، بڑی خوشحالی کی زندگی ہے۔ کیا زندگی ہے یہ؟ وہ اب تو نہیں ہوتے، کوتل گھوڑے ہوتے تھے جن پہ سونے کی کاٹھی ڈالتے تھے، ہیروں کے گلے میں ہار ڈال دیتے تھے، یہ کچھ ہے نا؟ بڑی خوشحالی کی زندگی، بڑی اچھی زندگی، اللہ کا شکر ہے۔ حیوانی سطح کی زندگی، میں کا کوئی خیال نہیں، کیسے یہ آیا اس کا خیال ہی نہیں۔ ہاں پھر کیسے کی بات آئی تو دماغ میں فوراً آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ خلافت کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے میں تو زیادہ لمبا چوڑا کوئی فلاسفر ہوں نہیں، میں تو سمجھتا نہیں ہوں، میں تو اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ خدا کے ہاں سے پوچھا یہ جائے گا کہ کہاں سے لیا تھا اور کہاں دیا تھا، میں تو اسی کو سمجھتا ہوں خلاف۔ کیا بات ہے! جس کو ہر وقت اس کا دھڑکا ہے کہ کہاں سے لیا تھا اور کہاں دیا ہے، یہی تو ہے وہ میں کی زندگی۔ حیوانی سطح کے اوپر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بیل کہے کہ میں نے وہاں سے کھایا تھا، وہاں سے نہیں کھایا تھا، مجھے تو گھاس چاہیے تھی۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، کفر کی زندگی یہ ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تمتع ہے، بلکہ یہ تو طبی زندگی کے اسباب و وسائل سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن زندگی کی سطح حیوانات کی سطح ہی ہے، ویلیوز اور اقدار کی سطح نہیں ہے، اقدار خداوندی کا خیال کوئی نہیں ہے۔ یہ ہیں جو جہنم میں، کہا یہاں بھی جہنم میں رہتے ہیں، آخرت میں بھی جنت میں، جہنم میں رہیں گے۔ کیوں؟ اچھا دو چار ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ کہا اور اس کے بعد پھر وہ تاریخی طرف چلا گیا۔ عجیب چیز ہے قرآن کی، ایک اصول دیتا ہے، شہادت لاتا ہے فوراً۔ کَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِیَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِی أَخْرَجَتْکَ، کہتا ہے کہ یہ چیز ان کے ذہن میں ہے کہ صاحب
ہمارے پاس بڑی قوت ہے، دولت ہے، مال ہے، افراد ہیں، اولاد ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، کہتا ہے یہی کچھ کہتے ہیں نا۔ ان سے پوچھو کہ یہ جو ہم نے تمہاری توجہ دلائی ہے ان کھنڈرات کی طرف، تاریخ میں تم نے پڑھا ہے نا، تم سے کتنے گنا زیادہ ان کے پاس یہ سب کچھ تھا۔ کیوں تباہ ہو گئے؟ کرہو ما انزل اللہ، کفروا یتمتعون کما یاکلون کما تاکل الانعام، یہ بات تھی ان کے ساتھ، یہ ہوا تھا۔ اہلکناہم، ہمارے اٹل قانون نے تباہ کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا، ذلیل اور خوار ہو گئے۔ سانس لینے کی زندگی کو زندگی سمجھا، نہ حمیت رہی، نہ غیرت رہی، نہ ذلت کا احساس رہا۔ حمیت، غیرت، ذلت، ندامت حیوان میں ہوتی نہیں۔ اس کے سامنے بیل کے 1000 گالیاں اس کو دے دیجئے، وہ یوں سے ہلاتا رہتا ہے۔ حالا جی ہمارے ہاں یہ کہا کرتے ہیں۔ یہ تو انسان کی سطح کی ساری چیزیں ہیں۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، پھر کوئی دنیا میں ان کی مدد کے لیے نہ آیا، کوئی نہ آیا۔ جس کو وہ چھوڑ دے دنیا میں کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے لیے کیا بچائے گا؟ سینکیا پھانک لیا ہے اگنا اپنا، تو ماں مرتی جائے گی لیکن کر کچھ نہیں سکے گی۔ فلا ناصر لہم، کوئی ان کا مددگار پھر نہیں ہو سکتا عزیزان من۔ اس لیے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اس لیے کہ انہوں نے ما انزل اللہ سے کراہت برتی تھی۔ سورہ محمد کی آیت 13 تک ہم آ گئے عزیزان من۔ 14ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔ حدیث رسولانی وہ ہے میں نے دیکھ لی۔ ہمارے اسلام ہمارا